یہ ہے کہ بندے کو موت جب آئے تو اس سے رب راضی ہو. اللہ احسان فرماتا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی رضا کا رستہ عطا فرمائے. مرنے میں سب سے اعلیٰ موت شہادت کی. اور شہید کون ہوتا ہے؟ شہید کے بڑے درجے. شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کے رستے میں جان دیتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے. جیسے شہدائے کربلا، شہدائے بدر. شہادت بزور نہیں مل سکتی. شہادت صرف اس کی ہے جس کے لیے رب نے لکھ لی ہے، جس کو اللہ قبول فرماتا ہے. سیدنا خالد بن عزیز، خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شمار جنگیں لڑی اور شپہ سالار تھے. چارپائی پر موت آنے لگی تو رونے لگے. کہا لوگوں اگر موت تلواروں سے آتی، موت جنگوں سے آتی تو خالد کب کا شہید ہو چکا ہوتا. کہا میں نے لاکھ کوشش کی ہے کہ مجھے اللہ شہادت دے دے. میں نے لاکھ کوشش کی ہے کہ جہاں تلواریں زیادہ ہوتی، جہاں دشمن تگڑا ہوتا، کسی پہلوان کافر کو دیکھتا تو میں خالد اس سے لڑتا، پہلی صف میں آتا، خود قدم کافر کے تلوار کے نیچے دیتا. مگر میرے مقدر میں اللہ رب العزت نے شہادت نہیں لکھی. آج مجھے چارپائی پر موت آ رہی ہے. اور کچھ وہ تھے کہ پہلے دن اسلام قبول کرتے اور اسی جگہ اللہ رب العزت نے شہادت عطا فرما دیتا. سب سے عظیم موت شہادت کی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت جس کے گناہ صاف کروانا چاہتا ہے. آج میں اور آپ عموماً معاشرے میں ہے کہ کوئی لمبا بیمار ہو جائے، کسی کو بیماری، دکھ، درد، تکلیف آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اتنی بڑی بیماری اس سے مل گئی، اس نے کوئی جرم کیے ہیں، اللہ نے اسے سزا دی. کبھی بھی ایسا مت کہیے. مومن کو بیماری لگ جائے چھوٹی یا بڑی اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ بیماری مومن کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے. کب مرنے سے پہلے بڑھاپے یا جوانی میں کوئی بیماری لگ جائے اور بڑی بیماری لگ جائے اور مرتے تک وہ اس بیماری میں مبتلا رہا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کے صاف کرنے کا رستہ عطا فرما دیا. جس کو جتنی زیادہ تکلیف آتی ہے مرنے سے پہلے مومن کے لیے اتنا فائدہ ہوتا ہے. اگر مومن ان بیماریوں پر صبر کرتا ہے تو بڑی بیماری اور لا علاج بیماریوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے بھی شہادت صغریٰ کا مقام عطا فرما دیتا ہے. جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے مومن کو توبہ کا موقع ملتا ہے اور مومن کے گناہ صاف ہوتے ہیں. بخار سے لے کے طاعون تک، وبا جو بھی آئی ہے، کرونا وائرس، وبائیں پہلے بھی آتی رہتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وبا کے مرض کے بارے میں فرمایا کہ وبا آ گئی، موت کے ڈر سے علاقہ مت چھوڑنا، اپنے علاقے میں رہنا. وبا کی وجہ سے اگر تمہیں موت آ گئی تو اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے. دنیا تو آج وباؤں سے بچنے کے طریقے بتاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے کہ تمہارے علاقے میں بیماری آ گئی، اس بیماری کو لے کے دوسرے علاقے میں نہ جاؤ، وہاں لوگوں کو لگ جائے گی. اپنے علاقے میں اس بیماری پر علاج کرو اور صبر کرو. اگر تمہیں اس بیماری کی وجہ سے موت آ گئی اور وبا کی وجہ سے تم علاقے سے بھاگے نہیں تو اس وبا میں جو مرض آئے گا تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور باہر والوں کو کہا کہ صحت مند علاقے میں نہ جاؤ. اگر وبا تمہیں بیماری لگ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاک ہستی کون ہے اور آپ سے دعائیں بڑھ کر کس کی ہیں؟ دوسرے علاقے سے بندے آئے، ان کے علاقے میں وبا تھی. میرے آقا نے پیغام پہنچوایا مدینہ شہر میں نہ آؤ، باہری ڈیرے ڈالو، باہری سے مصطفیٰ تمہیں کلمہ پڑھا دے گا اور تمہیں بیعت بھی کر لے گا. ان کی بیماری کی وجہ سے انہیں شہر میں آنے نہیں دیا تاکہ باقی لوگ بیمار نہ ہو جائیں. مومن کو بخار آئے یا بڑی بیماری آئے اور وہ کلمے پر قائم رہے اور وہ اس بیماری میں بھی اللہ کو یاد رکھے تو یہ بیماری بھی اس کے لیے تحفہ بنتی اور مرنے سے پہلے اسے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے.
اسی طرح اچانک موت آ جائے، بندے مومن صحت مند تھا، اچانک موت آ جائے تو اچانک موت بھی اللہ رب العزت توبہ اور گناہوں کی صورت، معافی کی صورت میں اللہ اسے پاک صاف کر دیتا ہے۔ مرنا بندے نے ضرور ہے، جس طریقے سے بھی۔ موت نہ جوانوں سے رکتی ہے، نہ بڑھاپے سے، نہ بچپن سے، مگر موت کا درد ہر عمر میں ہوتا ہے۔ عمر 100 سال بھی ہو، باپ دادا کو 100 سال کی عمر میں بھی موت آ جائے تب بھی انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ اور آپ نے کئی دفعہ سنا، چھوٹا بچہ چند دن کا فوت ہو جائے تو ماں باپ کہتے ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں چھوٹا سا تھا اور فوت ہو گیا، افسوس ہے۔ اور اگر کھیلنے کی عمر میں فوت ہو جائے تو بندہ پھر یہ شکوہ کہتا ہے کہ ابھی کھیلنے کی عمر تھی، فوت ہو گیا، کچھ اور عمر ہوتی تو بہتر تھا۔ اور اگر جوان فوت ہو جائے تو بندہ کہتا ہے جوانی کی عمر میں فوت ہو گیا ہے، ماں باپ نے شیرے نہیں دیکھے، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، فوت ہو گیا بیچارہ جوانی میں، یہ بھی قبول نہیں ہے۔ اور شادی ہو جائے، شادی کے بعد بندہ فوت ہو جائے، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے ہاں ایک نوجوان کی حادثے میں وفات ہوئی ہے، جوانی کی موت بھی دردناک ہے، پھر بندہ کہتا ہے ابھی شادی ہوئی تھی، اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی، ایک نشانی ہوتی، بیٹا بیٹی ہوتا تو دل کو تسلی ہوتی، اس کو بھی نہیں مرنا چاہیے تھا، اس کے بیٹے بیٹی ہوتی۔ اور پھر جس کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے پھر وہ مر جائے، پھر ہم کہتے ہیں شودے دے نکے نکے بال انفوت ہو گئے، بچوں کا کیا ہوگا؟ پھر بھی اس کا مرنا بھی قبول نہیں۔ اور جس کے بچے جوان ہو جائے پھر باپ فوت ہو جائے، پھر بندے کہتے ہیں بیٹا جوان تھا، کچھ عرصہ یہ اور زندہ ہوتا، بیٹے کے سیرے تو دیکھ لیتا۔ اور اگر سیرے وہ خود باندھ جائے پھر فوت ہو جائے، لوگ کہتے ہیں بیٹے کی شادی ہوتی، شادی کی ہوتی، کچھ عرصہ سوتا زندہ رہ گیا، پوترے تلے کے دے آ گئے، پھر بھی انسان نہ ماں نہ باپ، یہ فطرت ایسی ہے کہ زندگی کے کسی موقع پر پیاروں کی موت کو وہ قبول نہیں کرتا۔ 80 سالہ، 90 سالہ، 100 سالہ باپ یا دادا چارپائی پہ پڑا ہو، فوت ہو جائے، تب لوگ آنسو بہاتے ہیں کہ بیمار تھا، چارپائی پہ تھا مگر زندہ تو تھا، گھر میں پڑا تو تھا، برکت تھی۔ یہ انسان کبھی بھی موت کو شوق سے قبول نہیں کرتا، یہ رب نے بنایا ایسے ہے۔ اور زندگی بیماری میں ہو، زندگی غربت میں ہو، زندگی دشمنی میں ہو، اولاد مجبور ہو، معذور ہو، ماں باپ چارپائی پہ ہو جائے، باپ بیٹے بہن کی ہاتھ پاؤں کٹ جائے، نگاہ چلی جائے، پھر بھی بندہ یہ نہیں کہتا ہے اندھا ہو گیا ہے متمر کو، ٹانگیں کٹ گئی ہیں، شالا مرے نہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہتا، چونکہ مرنا ایک جدائی نظر آتی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے پیاروں کو دفن کرنا نظر آتا ہے۔ شہادت کی موت پر بھی لوگ نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ سیدنا امیر حمزہ جن کو سید الشہداء کہتے ہیں، میرے آقا کے چچا جان ہیں، آپ جنگ احد میں شہید ہوئے اور دشمن نے آپ کی ناک کاٹ لی، آپ کے کان کاٹ لیے، آپ کے زبان کاٹ لی۔ میرے آقا جب اپنے چچا کی جسد اور لاش کو دیکھتے ہیں، سیدنا امیر حمزہ کے جسد پہ آتے ہیں، جانتے ہیں کہ شہید ہیں، جانتے ہیں کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے، مگر جب اپنے چچا کے شہید جسد کو دیکھتے ہیں تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ نہ صرف اس وقت بلکہ بعد میں بھی روتے ہیں، ہر سال بلکہ سال میں کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جان سیدنا امیر حمزہ کی قبر پر جاتے ہیں۔ حاضرین مکرم، بات اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ موت پر کسی کا زور نہیں، اور نہیں ہم موت خوشی سے قبول کرتے ہیں، اسی لیے کہ یہ اپنوں سے جدائی کا نام ہے، اپنے پیاروں کو مٹی میں دفن کرنے کا نام ہے۔ نیک سے نیک اور پارساز شخص بھی موت قبول کرنے میں جھجکتا ہے اپنوں کی، مگر دوستو کچھ مرنا ایسے ہوتا ہے جس پر رشک آتا ہے، کچھ موت ایسی ہوتی ہے جس پر رشک آتا ہے، جیسے
کوئی بندہ حج کے دوران فوت ہو جائے، دوران حج جس کو موت آ گئی، یہاں سے حج ادا کرنے گیا، موت آ گئی، لوگوں نے دفن کر دیا، مگر یہ مرنا قابل رشک ہے۔ جس بندے کو حج کے دوران موت آ گئی، قیامت تک جب حج آتا ہے اللہ اسے ہر سال حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی جگہ فرشتہ آتا ہے کہ یہ بندہ گھر سے حج کرنے آیا تھا مگر حج پورا نہیں کیا تھا، ہر سال اس کی جگہ فرشتہ حج کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب اس کی قبر کھلے گی اللہ رب العزت ہر سال کے حج کا اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ روزے کی حالت میں بندے کو موت آ گئی، روزہ تھا ادھر موت آ گئی، روزے کی حالت میں موت آنے کی دیر ہے، مرنے والا تو مر جاتا ہے، قیامت تک جتنے دن آتے ہیں روزانہ اسے روزے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ نیک کام میں نماز کی حالت میں موت آ گئی، صدقے کی حالت میں موت آ گئی، کسی کو نصیحت کرتے ہوئے جس حال میں بندے کو موت آتی ہے اس کا انجام اسی حال میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کو اجر و ثواب۔ پھر کچھ دن ایسے دن ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن، جمعے کے دن مرنے والے کا حساب کتاب اور طرح کا ہوتا ہے اور بعد والے دنوں کا مرنے کا حساب اور طرح کا ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، یہ ماہ ذی الحج حج کا مہینہ ہے، موت ہر مہینے میں آتی ہے، کوئی ایسا دن اور مہینہ نہیں جس میں موت کی چھٹی ہو، موت تو عید والے دن آ جاتی ہے۔ اور جس کو آپ اور میں قربانی کہتے ہیں، یہ قربانی بھی ایک موت کی وجہ سے واجب ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لے لی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے گردن جھکا دی، وہ مرنے مرانے کا پورا پروگرام تھا، مگر رب نے دکھا دیا کہ باپ ذبح کرنا چاہے، بیٹا ذبح ہونا چاہے، رب نہ چاہے تو چھریاں چل جائیں گردن نہیں کٹا کرتی۔ موت تب آتی ہے جب رب چاہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے چھری پر پورا زور لگایا مگر ابھی رب کا اذن نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے ہیں۔ ذی الحج کے مہینے میں اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو موت عطا فرمائی، شہادت کی، 18 ذی الحج جو بھی چند دن پہلے گزرا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 18 ذی الحج ہوا، آپ کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو منایا جاتا ہے، تو یاد رہے سیدنا عثمان غنی یکم محرم کو شہید نہیں ہوئے، آپ 26 محرم الحرام کو مضروب ہوئے، یکم محرم الحرام آپ کو دفن کیا، آپ کو قبر میں اتارا گیا یکم محرم کو، وگرنہ 26 محرم الحرام کو آپ پر حملہ ہوا، آپ شہید ہوئے۔ گویا ذی الحج وہ مہینہ ہے کہ نبی کے 2 پیارے دوستوں کو خالق کائنات نے اپنے پاس بلایا تھا۔ ماہ ذی الحج میں عزیزم عدنان کے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے، تو یہ وہ مہینہ ہے جہاں اللہ کے حضور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لاکھوں جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے، اور سیدنا امام حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی کی شہادت پیش کی جاتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ عظیم شہادت ہے جس شہادت کی وجہ سے خلافت قائم رہی اور وہ کربلا تک پہنچی، حضرت علی شیر خدا تک پہنچی۔ اگر حضرت عثمان غنی قربانی نہ دیتے تو شہادت آپ کی زندگی میں ختم، خلافت آپ کی زندگی میں ختم ہو جاتی۔ حضرت عثمان غنی وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جو چوتھے مسلمان ہیں، جن کی زندگی ابھی چوتھے مسلمان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی، میں بات کرنے لگا ہوں صدقہ و خیرات کی اور سخاوت کی، سیدنا عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق گئے، کہا عثمان تو میرے بچپن کا دوست ہے، آپ مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ ابھی سمجھا رہے تھے کہ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور حضرت عثمان غنی
کہ نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر آقا دو جہاں نے فرمایا عثمان محمد تمہیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ جنت کے رستے پر آ جاؤ. بس اتنی دعوت دینی تھی. حضرت عثمان غنی نے کوئی سوال نہیں کیا, کوئی دلیل نہیں مانگی. فرمایا اے محمد, اے اللہ کے نبی, مجھے کلمہ پڑھائیے جو آپ کہتے ہیں آج کے بعد میرا وہی مذہب ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ کر فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. یعنی ایک حضرت علی, دوسرے حضرت ابو بکر, تیسرے حضرت زید بن حارثہ, چوتھے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت عثمان غنی ہیں. جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت راضی اور خوش کیسے ہوتا ہے جس دن سے آپ مسلمان ہوئے اور جس دن آپ شہید ہوئے. 82 سال عمر تھی حضرت عثمان غنی کی, 82 سال. جس دن کلمہ پڑھا اسی دن شکرانے کے طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی نے ایک غلام آزاد کر دیا. غلام آزاد کرنا, کیونکہ آپ اور مجھے غلام کی آزادی کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. یہ ایسے تھا کہ کسی انسان کو آپ جیل سے یا قید سے چھڑاتے ہیں, اس کا 5 لاکھ یا 10 لاکھ جرمانہ دے کے انسان بازاروں میں بکا کرتا تھا. اور سب سے بڑی نیکی یہ تھی کہ انسان کی قیمت دے کر اسے آزاد کرنا. حضرت عثمان غنی پہلے دن جب مسلمان ہوئے ایک غلام آزاد کیا, اور آخری دن تک ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عثمان غنی نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی میں 4,500 لوگوں کو خرید کر آزاد کر دیا تھا. گویا 4,500 خاندانوں کو حضرت عثمان غنی نے غلامی سے نکال کر آزاد زندگی عطا کی ہے. حضرت عثمان غنی ہر جمعے کو جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اعلان کرتے تھے آج میں غلام آزاد کرتا ہوں. آج ہم اپنے والدین یا عزیز اقربا کے لیے قربانی صدقہ دیتے ہیں, کوئی بکری, کوئی بھیڑ, کوئی اونٹ ذبح کرتے ہیں, تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کس لیے؟ یہ کوئی چیز ذبح کر کے گوشت غریبوں میں تقسیم کرنے سے اللہ جل مجدہ کے جلال, اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ رب العزت بندے ناراض سے راضی ہو جاتے ہیں. سنیں آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کے دن اپنی جیب سے ایک اونٹ ذبح کرتے, اس کا گوشت بناتے اور خود اپنے ہاتھ سے ہر جمعہ کے دن یہ گوشت تقسیم کیا کرتے تھے. ہر جمعہ کے دن, مثال کے آخری سال تک ہر جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے گوشت تقسیم کیا کرتے تھے. اور غریب لوگ اپنے بچوں کو تسلی دیتے کہ جمعہ کے دن گوشت بنائیں گے. لوگ اپنے مہمانوں کو کہتے کہ جمعہ کے دن آؤ تمہیں گوشت کھلائیں گے. پوچھتے جمعہ کے دن, یقین ہوتا کہ جمعہ آئے گا, عثمان اونٹ ذبح کرے گا, ہمیں گوشت ملے گا. ہر جمعے کو غریب خوشی سے گوشت پکایا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت سب سے زیادہ حضرت عثمان غنی کو دولت عطا فرماتے تھے. جتنی دولت آتی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السخی حبیب اللہ, جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہے. وَلَوْ كَانَ فَاسِقٌ, سخی سے اگر گناہ بھی ہو جائے, سخی سے اگر خطائیں بھی ہو جائیں, جب وہ سخاوت کرتا ہے, جب وہ غریب کو 2 لقمے کھلاتا ہے, جب وہ غریب کی ضرورت پوری کرتا ہے, کہ جب بندہ مسلمان سخاوت کرتا ہے اللہ کو اس پر پیار آتا ہے اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا. سیدنا عثمان غنی کے نام کے ساتھ غنی اس لیے تھا, حضرت عثمان غنی 18 ذی الحج کو شہید ہوئے, اور آپ کی شہادت عام شہادت. چند لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی, چند لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی. بہت توجہ کیجئے گا, اہم مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں.
ان کا مطالبہ یہ تھا کہ استعفیٰ دیں. حضرت عثمان غنی خلیفہ ہیں اور 750 لوگ بلوائی بغاوت کی. مدینہ کے آس پاس کے لوگ ملے 2000 لوگ تھے اور حضرت عثمان غنی سے مطالبہ کیا کہ آپ استعفیٰ دیں, خلافت چھوڑیں. حضرت عثمان غنی نے ان کی بات نہ مانی. اب باریک بات ہے, بہت توجہ کیجئے. 82 سال عمر ہے, 12 سال حکومت کر لی. آج اگر کسی نوجوان نسل کو بتائیں کہ حضرت عثمان غنی کی عمر 82 سال تھی, بوڑھے تھے, اب یہاں کسی 82 سال کے بندے کو کھڑے ہو کے دیکھیں کہ اس کی کیا عمر ہے, اور 12 سال حکومت بھی کر لی. اب عوام میں سے کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ خلافت چھوڑ دیں, استعفیٰ دے دیں. حضرت عثمان غنی نے استعفیٰ نہ دیا. آج کا لبرل نوجوان یا یہ فیس بک پر یوٹیوب کے فتوے سننے والا کہے ہاں تو دے دینا چاہیے تھا, 12 سال حکومت کی تھی تیرا جنی. آج کے نوجوان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے, مگر میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی اس پر غور کریں. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ, کہ موت بندے کو آ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. سیدنا عثمان غنی کے گھر کا مدینہ میں انہوں نے محاصرہ کیا, اور وقت کون سے انتخاب کیا؟ جب ذیقعد کے دنوں میں مدینہ کے لوگ حج ادا کرنے گئے, مدینہ کا شہر خالی ہے. ان 2000 لوگوں نے ایسے وقت میں حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا. حضرین مکرم, 44 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی. کابل سے لے کر مراکش تک, یورپ تک خلافت کا جھنڈا لہرا رہا. 44 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہو, اور پھر علی شیر خدا جیسا جنرل مدینے میں موجود ہو. کس کی جرأت ہے کہ وہ مدینہ شہر میں تلوار لے کے گھومے؟ حضرت علی شیر خدا تو تنہا یہودیوں کے قلعے خیبر کے لیے کافی تھے, مرب پہلوان کے لیے کافی تھے. 700 بندوں کا مقابلہ تو ابو طالب کا بیٹا علی تنہا کیا کر سکتا تھا. ان 750 لوگوں نے مسلمانوں کے خلیفہ جن کی حکومت پوری دنیا میں قائم تھی, دھمکی دی کہ استعفیٰ دو وگرنہ قتل کر دیں گے. کیسے ممکن ہے؟ حضرت علی شیر خدا حضرت ابو بکر کے پاس ہے, اجازت دیجئے ان کو بگانا تو علی اور علی کے چاہنے والوں کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا, بھائی علی میں تیری جرأت سے واقف ہوں, تیری تلوار سیف ذوالفقار سے واقف ہوں, تیری للکار کے سامنے یہ نہیں رک سکتے, مگر بطور امیر المومنین حکم دیتا ہوں کہ تلوار مدینہ میں نہیں اٹھانی, مدینہ میں جنگ نہیں لڑنی, ان کو کرنے دے. کچھ دنیا حیران رہ گئی. دوسرے صحابہ کرام آئے, حضرت عثمان رو پڑے, فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن کوئی کہے کہ محبوب کے شہر میں مدینہ میں عثمان کی خاطر گردنیں کٹی گئی تھی. عثمان کی گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے, مگر مدینہ میں مصطفیٰ کے شہر میں تلواریں نہ چلیں, خون نہ بہے, کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. صحابہ تھے, حکم کے پابند تھے. آپ کے شہر, آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. بہت توجہ چاہوں گا, وقت بہت قلیل ہے, چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے جو میسج دینا چاہتا ہوں. 40 دن حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا. سامنے مسجد نبوی تھی, آپ کو نماز پڑھنے نہیں دی گئی. 40 دن کھانا بند, 40 دن پانی بند, اور جب آخری دن آئے تصور کیجئے کہ 82 سالہ بوڑھا تنہا گھر میں بند ہو, 40 دن سے کھانا نہ ملے, 40 دن سے پانی نہ ملے. آپ کے پاس حضرت مغیرہ آئے اور 3 آپشن دیے. فرمایا امیر المومنین یا اجازت دیجیے ہم ان سے لڑیں, یا آپ یہاں سے آپ کو نکالتے ہیں, مکہ چھوڑاتے ہیں. 2, یا آپ شام چلے جائیں.
حضرت عثمان غنی نے فرمایا لڑنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا، مکہ بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں مکہ گیا یہ میرے پیچھے مکہ ہے، اور شام والوں کا احسان بھی نہیں اٹھانا چاہتا کہ شام والے میری حفاظت کریں، میں یہی رہوں گا۔ وہ تینوں پلٹ گئے، چلے گئے۔ اور درد رکھنے والوں سنو، 82 سال کا بوڑھا اور مسلمانوں کا خلیفہ، 12 سال جس نے حکومت کی، اپنے مکان کے چھت پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ سارے جو باغی اور منافق آئے تھے وہ کہتے جانتے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں۔ جب محمد مصطفیٰ مدینہ آئے تو مسجد کے لیے جگہ کم تھی، نہیں تھی، محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، جو جگہ خرید کے دے گا مصطفیٰ اسے جنت میں پلاٹ عطا کرے گا۔ میں وہ عثمان ہوں جس نے جیب سے پلاٹ خرید کے مسجد نبوی بنائی، آج اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مدینہ کے مسلمانوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا؟ یہودیوں نے پانی بیچنا شروع کیا، وہ پانی ڈھونڈ کے بدلے پورا ساگ گندم کا اور کھجور کا مانگتے تھے۔ نبی نے فرمایا مسلمان پیاسے ہیں، کوئی ہے جو کنواں خرید کے دے، جو مسلمانوں کے لیے مدینہ والوں کے لیے پانی بندوبست کرے گا، اللہ رسول اسے جنت کے کنویں کا مالک بناتا ہے۔ فرمایا میں عثمان نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ آج تم نے اسی عثمان کو 40 دن سے پیاسا رکھا ہے۔ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ کئی دنوں سے مدینہ کے گھروں میں کھانا نہیں پکا، اہل بیت اور صحابہ سمیت سارے بھوکے پیاسے تھے، گندم نہیں تھی کھانے کو، خود محمد مصطفیٰ کے گھر میں چولہا 10 دن نہیں جلا۔ میں عثمان گیا 100 اونٹ غلے کے خرید کر مدینے کے گھر گھر میں اپنے ہاتھ سے پہنچائے، جس پر آج سے میرے جنت کی بشارت آئے گی۔ آج 40 دن ہو گئے مجھے لقمہ نہیں دے رہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی نیکیاں اور جنت کی بشارتیں گنوائی کہ اے میرے قتل کرنے والوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میری خاطر نبی نے بیعت لی تھی، میری وجہ سے بیعت رضوان آیت اتری ہے قرآن میں۔ یہ ساری باتیں گنوائیں اور آپ کو پتہ ہے لوگوں نے تصدیق کی کہ آپ وہی ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ختم نہیں کیا۔ آئیے محرم کا استقبال کرتے ہیں، ماہ محرم الحرام میں جو درد ہے وہ سنیے۔ حضرت علی شیر خدا پر چونکہ پابندی تھی کہ آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، دوستو سنو، نبی کا بھائی حسنین کا بابا سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا شوہر خود علی مولا ان بلوائیوں کے پاس آیا کہ علی گزارش کرتا ہے تھوڑا سا پانی اندر لے جانے۔ انہوں نے اجازت نہ دی۔ تاریخ بتاتی ہے، راوی کہتا ہے حضرت علی شیر خدا نے مشکیزہ بھرا اور کاندھے پہ رکھ کے کہا میں عثمان کو پانی پلاؤں گا۔ تلوار تو اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ مشکیزہ لے کے حضرت علی شیر خدا حضرت عثمان غنی کی گھر کی طرف بڑھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں میں علی ہوں، میں داماد مصطفیٰ ہوں، میں حسنین کا بابا ہوں، رستہ دو۔ کچھ نے حیا کیا رستہ، حضرت عثمان کا دروازہ قریب تھا، 40 دن پیاسے عثمان کو پانی پلانے کے لیے چند سٹیپ باقی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کو دھکے لگ رہے ہیں، مگر آپ ایک بھی گزارش کرتے ہیں مجھے پانی لے جانے دیجئے، مجھے پانی لے جانے دیجئے۔ بھائی عثمان 40 دن سے پیاسے ہیں۔ علی شیر خدا کربلا والوں کی پیاس دیکھ رہے تھے۔ علی شیر خدا حضرت عباس کو پانی پہنچانے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ جب بالکل قریب گئے کسی ظالم نے تیر مارا اور حضرت علی کا مشکیزہ پھٹ گیا، پانی گر گیا۔ حضرت علی شیر خدا رو پڑے۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے آپس میں دوریاں تھیں، ان کا تعلق نہیں تھا۔ دیکھیے درد تو دیکھیے، وہ درد اور صحابہ کا آپس میں تعلق سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت علی شیر خدا جو پانی مشکیزہ لے کے جا رہے تھے، جو حوض کوثر پر کھڑے ہو کے امت کو پانی پلانے والے،
پانی لے کے جا رہے ہیں، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی بہ گیا، حضرت علی شیر خدا رو پڑے، اپنی دستار اتار کے فضا میں اچھالتے ہیں اور دستار اچھال کے کہتے ہیں بھائی عثمان دیکھ لو، علی نے پوری کوشش کی ہے مگر ان کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے پانی لے جانے نہیں دیا۔ حضرت علی کی وہ درد کی کیفیت حضرت علی شیر خدا نے حضرت عثمان کی خاطر مشکیزہ پھٹ گیا، پانی بہ گیا، حضرت علی شیر خدا نے دستار کھول کے بتایا کہ عثمان شاید میری دستار دیکھ لے اور پتہ چل جائے کہ کسی غلام کو نہیں بھیجا، کسی نوکر کو نہیں بھیجا، بیٹے کو نہیں بھیجا، خود مولا کائنات عثمان کا پانی بھر کے سے پلانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے دستار اچھال کے کہا اے اللہ گواہ ہو جا میں نے اپنی پوری کوشش کر لی۔ کہا یا رسول اللہ گواہ ہو جائے آپ کے دوست عثمان کو پانی پلانے کی میں نے پوری کوشش کر دی۔ جب دیکھا مشکیزہ پھٹ گیا، پانی گر گیا، حضرت علی شیر خدا آئے اور حضرت امام حسن اور حسین کے ہاتھ میں تلوار دے کے کہا جاؤ چچا عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری گردن حسن کٹتی ہے تو کاٹ دینا، دروازے سے کوئی عثمان کے گھر نہ داخل ہونے پائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ فاطمہ کے لال دروازے پہ کھڑے تھے اور دشمن عثمان کو مار کے چلا گیا۔ علی کے دونوں شیر دروازے پہ کھڑے تھے، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ دروازے سے داخل ہو جائے، مگر وما کان لنفس، وہ وقت آن پہنچا تھا جو اللہ کا حکم تھا۔ 40واں دن تھا۔ حضرت عثمان غنی تفسیر ابن کثیر اس بات کو یوں لفظوں میں بیان کرتا ہے کہ آنکھ نم ہوئے نہیں رہتی۔ وہ بلوائی، وہ باغی پیچھے سے گھر میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ سے بات کر رہے تھے کہ میری زوجہ اپنی فکر تم کرو، میرا تو وقت آ پہنچا ہے۔ مسکرا رہے تھے۔ 40 دن کا پیاسا، 42 سال کا بوڑھا شخص 40 دن کا بھوکا مسکرا رہے، کیوں؟ اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ ابھی میری آنکھ لگی اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر کو لے کے میرے خواب میں آئے اور کہا عثمان بڑے دنوں سے تو بھوکا اور پیاسا ہے، تیرا روزہ ہے، فکر نہ کر، آج محمد مصطفیٰ خود تمہیں کھلائیں گے۔ وہ بتا دیا آج میرے روزہ کھلنے کا وقت ہے، آج میری افطاری کا وقت ہے۔ بس حاضرین مکرم ان لفظوں پر غور کیجئے۔ وہ باغی داخل ہوئے حضرت عثمان کے گھر میں، ایک ظالم نے سر پر لوہے کا راڈ مارا اور آپ کے سر سے خون بہہ پڑا۔ وہ خون بہتا ہے، آپ کی داڑھی میں مبارک میں آتا ہے۔ اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھے جب شہید کیا جائے گا تو تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔